پاکستان میں موٹر وے گینگ ریپ کیس کے بعد عورتوں کے خلاف جنسی تشدد اور ریپ کے واقعات کی رپورٹنگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس لیے وائس PK.net نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ریپ سمیت عورتوں کے خلاف دیگر جرائم کی سخت سزائیں تو موجود ہیں، مگر ناقص تفتیش اور کیس کی پیروی کے مراحل کی طوالت کی وجہ سے کئی دفعہ متاثرہ فریق یا تو کیس دائر ہی نہیں کرتا یا پھر مقدمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ عورتوں کے خلاف جرائم کی بہتر تفتیش اور عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے 2016 میں حکومت نے مجموعہ ضابطہ فوجداری اور تعزیرات پاکستان میں کچھ ترامیم کی، جن کے تحت ایسے مقدمات کی تفتیش یا تو خاتون پولیس افسر خود کرے یا اس کی موجودگی میں کی جائے، ورنہ متاثرہ خاتون کے منتخب کردہ شخص کی موجودگی میں تفتیش کی جائے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں میں اس طرح کے کیسز کی تفتیش کے لیے پولیس کو گائیڈ لائنز مہیا کی تھی۔ قوانین اور اصول تو مرتب ہو گئے، مگر زمینی حقائق جوں کے توں ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساکی کے مطابق اس طرح کے مقدمات میں قانونی مسائل کے علاوہ سماجی مسائل بھی درپیش آتے ہیں۔ یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایشوز جو ہیں وہ ایک تو لیگل ہیں، ایک سوشل ہے۔ سوشل لیول پہ یہ ہے کہ یہاں پیٹریارکل سوسائٹی کی وجہ سے عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پر، ایک شے کے طور پر، ایک تھنگ کے طور پر، ناٹ ایز ہیومن بینگ ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سوشل کانٹیکسٹ، اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ تبدیلی بذریعہ شعور، بذریعہ تعلیم، بذریعہ آگاہی اور اس کے دیگر جو ٹولز ہیں ان کے حوالے سے وہ سماج تبدیل ہوتے آئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ہم بھی اگر کوشش کریں تو ہم اپنے اندر کی وہ برائیاں ختم کر سکتے ہیں۔ باقی لیگل ایشوز ہیں، لیگل ایشوز میں آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ پیٹریارکی پہ مبنی ہے۔ اس حوالے سے وائس PK.net سے بات کرتے ہوئے فوجداری مقدمات کی ماہر وکیل صباحت رضوی کا کہنا تھا کہ مسئلہ قوانین کا نہیں بلکہ پورے نظام انصاف کا ہے، جو پدر شاہانہ اقدار کو مضبوط کرتا ہے۔ ججز کا مائنڈ سیٹ نہیں آپ چینج کر سکے۔ ابھی بھی ججز جو ہیں ریپ کیسز میں یا اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ خواتین وکٹم ہوتی ہیں، سیکشولی ابیوز ہوتی ہیں، وہ یہی آپ باور کرواتے ہیں کہ خاتون کا یہ بجائے یہ کہ وہ اس لٹیگیشن کے پروسیس کو میں سے گزرے، یہ کمپرومائز کر لے دوسری پارٹی کے ساتھ۔ یعنی کہ کورٹ کا ڈمینر ایسا ہوتا ہے کہ دیٹ شی ہیز ٹو انٹر انٹو کمپرومائز بائی ڈیفالٹ، اور صرف وہ عورت نہیں، پھر اس کی فیملی بھی کورٹ کے ڈمینر کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی اب ہم فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، یا اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑے گا، پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا۔ پھر لٹیگیشن از ناٹ این ایزی ٹاسک، اس میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور فیسیں دینی پڑتی ہیں وکلا کی، عدالتوں میں آنے کی پینز ہیں، ریگرز ہیں، وہ نہیں لوگ برداشت کر سکتے، اور الٹیمیٹلی دے اینڈڈ اپ ان کمپرومائز۔ انہوں نے اس طرح کے مقدمات کی جلد سنوائی کے لیے خصوصی عدالتوں کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک نمائشی اقدام قرار دیا۔ اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے ہاں اس کو صرف ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے بائی دا اسٹیٹ ٹو شو دیٹ وی آر سکسیزفل ان ہینڈلنگ دس میٹر، نتھنگ ایلس۔ اگر آپ اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو وہ ماحول بھی دینا پڑے گا، آپ کو اپنے ججز کو مینٹلی اسی طرح ٹرین کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ریپ کے وکٹمس کو وہاں پہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور ایکیوز کو یا وکٹمس کو وہ وہاں پہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو دے شوڈ نو کہ ہاؤ ٹو ریگارڈ دا ڈگنیٹی آف دیٹ پرسن جو آلریڈی وکٹم ہے، اور بڑی مشکل سے اتنی بیریئرز بریک کر کے اور عدالت کے سامنے آ کے کھڑا ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ ایکولی ظاہر میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تو رسپیکٹ ایکیوز سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ایکیوز از دا ڈیئر چائلڈ آف دا لا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں منعقد کردہ سیمینار میں اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے وکیل اور سماجی کارکن ہبہ اکبر کا کہنا تھا کہ آج بھی جنسی تشدد کے مقدمات میں ثبوتوں سے زیادہ عورت کے کردار پر بحث کی جاتی ہے۔ جی، آئیڈیا کہ عورت کا کیریکٹر جو ہے از ریلیونٹ ٹو دا پروسیکیوشن آف اے ریپ کیس ہیز ناٹ چینجڈ۔ ذرا سے اس کے اسٹیریوٹیپیکل ریپ سے جو ایک اسکرپٹ ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس ذرا سا فرق ہوتی ہے، نہ پولیس اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ میری ریسرچ میں ایون میڈیکو لیگل آفیسرز کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت ہمارے پاس آتی ہے اور اس نے اپنے آئی بروز شیپ کروائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو کلیئرلی از اے وومن آف بیڈ کیریکٹر۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ Political parties also treat this as a PR problem and they lack seriousness about how to tackle this issue.
موٹر وے ریپ کیس ہوتا ہے, بہت غصہ چڑھتا ہے, نعرے لگتے ہیں, کچھ بھی پولیٹیکل پارٹیز سٹیزنز پروٹیسٹ میں اپنے پلیک کارڈز تو لے کے آ جاتی ہیں, لیکن سیڈلی جب ملٹی پارٹی کانفرنس ہوتی ہے تو ان کے ایجنڈا میں کہیں بھی جینڈر اینڈ سیکشول مائنورٹیز کا ذکر نہیں آتا. اس مسئلے پر سیاسی جماعتوں کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اور قانون دان ملک احمد خان نے یہ تسلیم کیا کہ ابھی بھی قانونی حکم موجود ہیں جن پر اسمبلیوں میں بات ہونی چاہیے, مگر شاید سیاسی جماعتیں کسی اور سانحے کے انتظار میں ہیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, ویسے کہ ویسے ہی ہے. جیسے ایک ایمبر بل مینز نتھنگ, وہ تو ایک الرٹ کی کال دینے کی بات ہے, دیٹس آل, اور اس کے بعد کچھ چیزوں نے ڈالی ہیں اس میں, تو اٹ نیڈز اے سیریس ورک آن دیٹ. تو اس پہ بہت سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے. یہ ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی اور واقعہ ہوگا. یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ تو اس پہ بات کرنے سے کترا رہی ہے. ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جو اس پہ بات کرتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے اور کیوں یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو ہماری سوسائٹی سے ڈائیورسڈ ہے. اینی ویز بٹ اٹ نیڈز اے سیریس لیجسلیشن. پاکستان میں عورتوں کے خلاف جرائم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ اس طرح کے مقدمات میں سزاؤں کا تناسب کم ہونا ہے, جس کی سب سے اہم وجہ کیس کے اندرات سے لے کر تفتیش تک پولیس کی عدم ٹریننگ ہے. قوانین تو تبدیل ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے, مگر جو تبدیل نہیں ہو سکا وہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رویہ. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ملک میں کوئی بڑی تبدیلی لے کر آ پاتی ہے یا نہیں. ساتھی رپورٹر اسرا حق, احمد سعید اور کیمرہ مین طاہر وقار کے ساتھ حیدر کلیم, voicePK.net, لاہور.